السلام علیکم گائز، چلو ایک نئی حدیث سنتے ہیں۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقبول و مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں غفلت کی مذمت و برائی میں بہت کچھ تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غفلت و مرض تندرست و کامیاب انسان کو بیمار اور ناکام بنا دیتی ہے۔ غفلت میں مبتلا شخص نعمت و دولت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غافل انسان نعمت و دولت والے آدمی سے حسد کرنے لگتا ہے، سمجھ رہے نا، اور دین و دنیا دونوں میں خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ غفلت سب سے بڑی حسرت ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد نے جواب دیا کہ غفلت سب سے بڑی حسرت ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر بھی مجھ سے غافل رہا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کی بہت بڑے ولی کامل تھے۔ جن لوگوں کے مدارج و مراتب بلند و بالا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آزمائش بھی بڑی ہے۔ شاعر کہتا ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، اور اگر وہ چیز غافل ہوئی تو غفلت کے نتیجہ میں پھر وہ چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک بزرگ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، سبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا، دل میں، کسی کو بولا نہیں، دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ بزرگ دل میں خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ اس میں انسان اور جنات یا فرشتے مقید نہیں، جو کچھ ہر شے، زمین و زمان، مکان و مکان، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، چند و چند، سب کے سب وہ بزرگ دل میں سوچ رہے ہیں، تو پھر ہم کو نظر کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے؟ دل میں سوچا۔ ابھی انہوں نے دل میں سوچا، ابھی خیال ہی کیا تھا، تو اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ابھی یہ خیال کیا ہی تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ بزرگ پانی کے برتن کو اٹھاتے ہیں تو اس برتن سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے اس برتن کو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ اس برتن کو پیشاب خانہ میں کس طرح لے جاؤں جو اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ پھر مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ بزرگ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی پیشاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کی ورد کر رہا ہے۔ الغرض وہ بزرگ جس طرف بڑھتے ہیں ہر چیز سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔
وہ بزرگ بہت حیران و پریشان ہوئے، اب میں کیا کروں؟ تو رحمت الہی نے ان کو پکارا کہ اے میرے نیک بندے، تو نے کچھ سمجھا کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اس لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائے۔ اب وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کوئی غافل ہے تو وہ انسان ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل میں گم ہے۔ غافل اور غفلت میں اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ مینڈک کا ذکر حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مینڈک کو دیکھا جو خشوع کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا، تم کب سے اس عالم میں ہو؟ اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولی بھی انبیاء کرام نبیان کرام کو عطا فرمایا۔ تو وہ مینڈک کو دیکھا، وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم کب تک اس طرح کرتے ہو اللہ اللہ؟ اور سے سنیے گا، گر جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا کہ تم کب سے اس عالم میں ہو؟ تو وہ بولا، اے اللہ کے نبی، میں مسلسل 70 سال سے اسی عالم میں ہوں۔ اس طرح ذکر خدا میں مشغول ہوں اور اس عرصہ میں کبھی اس کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ کون سا کس کھیت کی مولی ہوتی ہے؟ عبادت کر کے رب پر جتاؤ مت۔ خدا کی یاد کے لیے خدا کی اتنی مخلوق ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، غافل انسان سے وہ مینڈک بہت اچھا ہے جو اپنے خالق و مالک کو صبح و شام یاد کرتا ہے۔ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو شے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرتی ہے وہ شے مٹا دی جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس درخت اس وقت کاٹے جاتے ہیں جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جانور اور پرندے اس وقت صیاد کے ہاتھوں شکار ہوتے ہیں جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں۔ نصیحت خاموش ہے۔ اللہ کریم پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا حبیبنا محمد بارک الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔